والبلاء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وعلى سراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة سيدنا ومرشدنا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلم نور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم سامعین و حاضرین، انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ، اور خصوصیت کے ساتھ عزیز گرامی ارباز عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور ان کے تمام احبہ اقربا بھائی بہن اور اس محلے کے وہ تمام حضرات جو یہاں رہتے ہیں بستے ہیں، یہ انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اس محلے پر یہ فضل فرمایا کہ حافظ قرآن کی شکل میں ایک بچہ ہمیں عطا فرمایا، اور وہ بھی ایسا حافظ قرآن ایک نشست میں مکمل قرآن کریم سنا کر کے یہاں ہے. سبحان اللہ. اور میں مبارکبادی کے گلدستے پیش کرتا ہوں حضرت علامہ قاری اشرف رضا صاحب قبلہ، حضرت قاری حسن رضا صاحب قبلہ اور ان کے تمام اساتذہ کو کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کافشانی کے ساتھ اس بچے پر محنت کیا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے ایک عظیم ہونہار سپاہی اسلام ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں. مطلب یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک جاہل اور ایک عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عالم دین کے سینے میں علم کا نور عطا فرمایا ہے، اور جب ایک انسان علم سے اپنے سینے کو منور و روشن کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار عالم ایک عالم دین کے درجات کو درجوں بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین، علم وہ شے ہے جس کے دائرے میں جو بھی شے آتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ علم نالج کو کہتے ہیں، علم جانکاری کو کہتے ہیں، اور جو چیز ہمیں پتا ہے اس کو معلوم کہتے ہیں. اور یہ کائنات، یہ دنیا، تمام کے تمام تر چیزیں، یہ عالم، پورا کا پورا عالم یہ علم حاصل کرنے کا آلہ ہے. اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو اپنے سینے میں علوم کو، معلومات کو جمع کرتے ہیں اسی کو عالم دین کہتے ہیں. حضرات، کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ کہکشاں، یہ سیارے، یہ ستارے، تمام تر چیزوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ علم عالم بر وزن خاتم یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم اس کو کہتے ہیں
جس کے ذریعے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہوا کہ العلم نور، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے، تو عالم یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور علم یہ نور ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عالم اور علم دونوں میں بے پناہ تغیر ہے۔ تو جب علم روشنی ہے تو ہم اس کو تلاشنا جب ہم نے شروع کیا کہ علم روشنی ہے، علم نور ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے ایک آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور کا تیور بولتا ہے کہ نور سے مراد یہاں جناب محمد رسول اللہ ہے، اور جب علم سے مراد، نور سے مراد اس آیت کریمہ میں میرے پیغمبر ہیں اور علم نور کا نام ہے، تو عالم وہی ہوگا جس کے پاس اللہ رب العزت پیارے مصطفیٰ کا علم عطا فرمایا ہوگا، سیرت مصطفیٰ کا علم عطا فرمایا ہوگا، پیارے پیغمبر کے کوئی اسوہ حسنہ کا علم عطا فرمایا ہوگا۔ پروردگار عالم جس بندے کو پیارے پیغمبر کے تمام تر علوم و فنون کا وارث بنا دے اسی کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں علم حاصل کرنے والے بے شمار ذرائع ہیں، بے شمار دانشگاہیں ہیں، بے شمار یونیورسٹیز ہیں، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے ڈاکٹر کو عالم دین نہیں کہا جاتا، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ڈاکٹر پروفیسر کو عالم دین نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے چاہے کسی منصب پر پہنچ جائے، عالم دین وہی کہلائے گا جس کو پیارے مصطفیٰ کا علم حاصل ہے۔ جب پیارے مصطفیٰ کا علم حاصل کر لیتا ہے تو پروردگار عالم کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں ہر بندہ جب پیش کیا جائے گا، جب ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہا ہوگا، ایک صف لگ جائے گی، جس صف میں لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے سروں پر اللہ رب العزت نے ایسے تاج کرامت کو رکھا ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے، جس سے نور نکل رہا ہے۔ لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال فرمایا کریں گے، پروردگار عالم یہ جو جماعت بیٹھی ہے یہ کون سی جماعت ہے؟ کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ کیا یہ اولیاء کی جماعت ہے؟ کیا یہ صدیقین کی جماعت ہے؟ کیا یہ شہداء کی جماعت ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا نہیں نہیں، یہ نہ انبیاء کی جماعت ہے، نہ اولیاء کی جماعت ہے، نہ صدیقین و شہداء کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے بے شمار صفحات میں اہل علم کے فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی جاہل اور عالم کبھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاہے جس پوزیشن میں ہو، یہ پھٹا ہوا کپڑا ضرور پہنتا ہے، یہ زمین پر ضرور سوتا ہے، لیکن علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور سوراخ میں چوٹیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو علماء کرام کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے۔ یہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب کی دعا ہے علماء ربانیین کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ اللہ تبارک و تعالی خوشحال رکھے اس انسان کو جس نے میری بات کو سنی، میرے حدیث کو سنی، اس کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد میرے دوسرے بندوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، یہ عالم دین کی فضیلت اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور پیارے محبوب نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ذرا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو آئے دن علماء ربانیین سے ملاقات کا شرف عطا فرماتا ہے، وگرنہ بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں
बरसहा बरस तक कोई आलिम दीन नजर नहीं आता। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे पर फजल फरमाता है, किसी मोहल्ले और बस्ती पर अपने फजल करम की बारिशें अता फरमाता है, तो सरजमीन पर आलिम दीन और हाफिज कुरान को जलवागर करता है। इस लिहाज से भी हमारे लिए, आपके लिए, तमामी लोगों के लिए इंतहाई नेक बख्ती का ये मौसम है, नेक बख्ती का ये वक्त है कि परवरदिगार आलम ने हाफिज कुरान भी अता फरमाया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे आलिम दीन भी बनेंगे, क्योंकि अच्छे इदारे में इनकी तरबियत हो रही है। और उस इदारे के बाद हमारी कोशिश होगी इनके असातिज़ा कोशिश करके, मेहनत करके जामिया अशरफिया मुबारकपुर उनको भेजेंगे और फिर हम एक और मिसबाही आलिम दीन को अपने दरमियान में पाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि दानिशगाहें बहुत हैं, तालीम गाहें बहुत हैं, लेकिन इस वक्त में पूरी दुनिया सुन्नियत में जिसने इल्म की आबरू बचाई है उस इदारे का नाम जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर है। हाफिज मिल्लत का ऐसा चमन है, हाफिज मिल्लत की वो यादगार है कि उसके पढ़ के निकलने वाला एक अदना भी तालिब इल्म अपने जमाने का एक ऐसा फकीह और मुमताज आलिम दीन होता है कि जिस इलाके में जाता है कम से कम ये जज्बा लेकर के जाता है कि परवरदिगार आलम के फजल से हम दीन का काम करेंगे। ताकि न लिबासों में इल्म है, न आइडेंटिटी में इल्म है, न तशख्खुसात में इल्म रखे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पे फजल फरमाता है उसके सीने में इल्म को जमा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब का इरशाद है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहुहु फिद्दीन, परवरदिगार आलम जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का फकीह अता बना देता है। तो जाहिर सी बात है बेशुमार वजहों से एक आलिम दीन दूसरे लोगों से मुमताज होते हैं। तो फिर जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान का इल्म अता फरमा दे, जिसको कुरान के लोगों फनून से आरास्ता और पैरास्ता कर दे, तो उसकी बात ही कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने फजल से जैसे इसे हाफिज कुरान बनाया वैसे ही इसे आलिम दीन भी बनाए और कौम का सच्चा रहबर, सच्चा रहनुमा और दीन की सच्ची तबलीग करने वाला बनाए। अल्लाह इनके सीने में खुलूस अता फरमाए कि ये खुलूस और लिल्लाहियत के साथ में दीन का काम अंजाम दें। हज़रात इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर आखिर में आपको हदीयत शुक्र पेश करता हूँ और जितने लोग आज के इस महफिल मुबारक में तशरीफ लाए हुए हैं तमाम लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि आप तमामी हज़रात यहाँ अपना कीमती वक्त लेकर के अल्लाह उसके रसूल की बातें आपने सुनी और हमारे उलमा की आपने तमाम तर इज्जतों के साथ में आपने उनका एहतराम किया और इस मोहल्ले के लिए ये बेशुमार खुशियों का लम्हा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मोहल्ले वालों के लिए इतने लोगों को एक वक्त जमा होने का शरफ अता फरमाया। जाहिर सी बात है इतने लोग जमा हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप तमाम लोगों के कदमों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और आपके कदमों के बरकत से इस मोहल्ले के जुमला आफात मुसीबात को दूर फरमा करके अपने रहमतों का साया अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा आखिर में हज़रत अल्लामा कारी अशरफ रज़ा साहब किबला से कि आप दुआया कलिमात के लिए आप दुआया कलिमात के लिए हज़रत कारी अशरफ रज़ा साहब किबला तशरीफ लाएंगे। उससे पहले चंद अशार के लिए मुहिब ग्रामी हज़रत सुहेल फारूकी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। अब इनको भी मोहब्बतों से समाअत कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफिल का इख्तिताम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनको सुनना था बजा के वेद कर रहे हैं।